اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت سے محبت ہم پر اتنی ہی زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ جتنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت لازم و ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، آپ ہر پروگرام کے آخر میں بھی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اولاد سے زیادہ ہو، والدین سے زیادہ ہو، ہر شے سے زیادہ محبت سرکار سے ہو۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہمیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ نسبت ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور آپ کے آل پاک کی نسبت ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون اور مفہوم ہے کہ جو قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر ہوا، اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زیادہ اصرار کیا اور آپ نے زور دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر بات کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ خود کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو میں تمہیں تبلیغ اسلام کرتا ہوں اس پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں چاہیے، دنیاوی کوئی اجر کا مطالبہ میں نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور سرخیل اہل بیت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی آپ جو ہے وہ ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قربہ سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر قل کا لفظ آیا کہ اے محبوب آپ کہیے اور ان کو بتائیے کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے قرابت داروں کی کیا تعظیم ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور خود فرمایا، اور اس کے مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہے، اس سے مراد سیدہ خاتون جنت ہے، اس سے مراد سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ آپ دیکھیں آگے اگر ہم چلیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو تم، کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی، جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور رب سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بحب اللہ عز وجل، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ جو تم رب سے محبت کرتے ہو اس کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کو تم کیسے شو کرو گے؟ تو اس کو شو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اللہ، یعنی اللہ سے محبت کرو جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی اس کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو رب کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اللہ آگے ایک اور جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اپنی اہل سے زیادہ میری اہل سے محبت نہ کر لے، اور اپنی اطرت سے زیادہ میری اطرت سے محبت نہ کر لے، اور اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کر لے۔ یعنی جہاں اپنی محبت کو لازم کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں خاص طور پہ اہل بیت کا ذکر بھی کیا اور خاص طور پہ اطرت پاک کا بھی ذکر کیا، یعنی میری اولاد سے محبت تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے، ایسے ہی کہ جیسے میری محبت تم پر لازم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں کہیے کہ نظر کرم کے حصول کا گیٹ وے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، ایسا ہی؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو دنیاوی تقاضا اور دستور بھی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عزیز دوست ہے اور اس کے بچے بھی ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو بھی گلے لگاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر وجہ تخلیق کائنات ہے، تو آپ کی آل سے محبت زیادہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی آل کے ادب کے تقاضے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، جب ان کا ذکر ہو تو ادب و احترام کے ساتھ ذکر ہو، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائے، اور سب سے زیادہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں بتایا بھی جائے، اور اولاد کو ان کی محبت بھی سکھائی جائے، کیونکہ یہ کشتی نوح کی مثل ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور ہوا، یعنی جس نے اہل بیت سے معاذ اللہ منہ موڑا، تو وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گیا۔